معلوم نہیں کہ آپ احباب میں سے کتنے لوگوں نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا یا اس تاریخ کا بھی آپ کو علم ہوگا. یہ ایک بڑے زور سے آج کل ایک تاریخ چل رہی ہے فنڈامنٹلزم, اور اس کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کوشش کر رہا ہے. فنڈامنٹلزم سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اسلام جو وہی اس عباسیوں کے زمانے میں بنا تھا اور جس کے خلاف یہ لوگ اس قسم کی تاریخیں اٹھا رہے ہیں کہ قرآن 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 ہونا چاہیے, اس اسلام کا احیاء کیا جائے, اس کو فروغ دیا جائے, اس کو ترقی دی جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء حضرات مولوی صاحبان, میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. کل تک آپ کو معلوم ہے کہ ان کی صورت یہ تھی کہ ان کو شہدارے تک جانے کے لیے بھی کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. سال سال ہوائی جہازوں کے اوپر اڑے پھرتے ہیں, امریکہ, یورپ اور افریقہ. ان ملکوں میں جاتے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم میں قیام نہیں ہو رہا صاحب. یہ سب کچھ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے. امریکہ اور یورپ میں اس کے اس وقت تک قریباً 27 سینٹر کی تو فہرست آئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اور کہتے ہیں اور سینٹرز موجود ہیں. اسلام کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر سینٹرز کھلے ہوئے ہیں فنڈامنٹلزم کے. اس کے لیے کہ یہ کیا ہے, ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, بہت دور پیچھے. ہاں جی, نہیں پانی ٹھیک ہے. جب قرآن مملکت عمل میں آئی ہے عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں, ایران فتح ہوا تو اس کا ایک گورنر ہرمزان, بہت نامور گورنر تھا, عہد ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا. آپ نے پوچھا, ہرمزان تمہارے متعلق تو فیصلہ بعد میں کیا جائے گا, یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ عرب اگر غلطی سے بھی کسی وقت تمہارے سامنے آ جاتے تھے تو تم ایک جھپٹے میں ان کو ختم کر دیا کرتے تھے. یہ آج کیا ہوا, وہی عرب ہیں, وہی تم ایرانی ہو کہ انہوں نے یہاں سے وہاں تک تمہارے سارے ملک کو فتح کر لیا. تم اس وقت قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو, تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے 5 چکیوں میں چھپتا پھر رہا ہے. یہ کیا ہوا انقلاب, انہی عربوں کے ہاتھوں تمہارا یہ حشر کیوں ہوا؟ عزیزان من غور سے سنیے یہ لوگ کیا تھے. اس نے کہا بات بالکل واضح ہے عمر, پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا ہم ایرانی ایک طرف ہوتے تھے, دوسری طرف تنہا عرب ہوتے تھے. اب جب ہم آتے ہیں تو ہم ایرانی تو وہی تنہا ہوتے ہیں, عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ان 2 قوتوں کو ایرانی تو ایک طرف, دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی. ان کے پاس خدا کی کتاب ہوتی ہے. ہرمزان نے یہ کہا. ایرانی مسلمان تو ہو گئے تھے, میں اس دور کے ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں عزیزان من, آج کے نہیں. لیکن یہ جو شکست ان کو ہوئی تھی اس کا زخم بڑا گہرا تھا, اس کا بدلہ انہوں نے لینا تھا. اور عباسیوں کے زمانے میں چونکہ عباسیوں نے سلطنت ہی ان کی توسط سے حاصل کی تھی, ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا. سارا معاشرہ اسلامی جسے اقبال اجمی کہتا ہے, ان کے خیالات, نظریات, دستورات سے بھر گئی ساری فضا. یہ وہ دور تھا جب آپ کے ہاں روایات مرتب ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سایہ ستہ کی 6 کتابیں صحیح تری جو ہیں ان سب کے جمع کرنے والے سارے ایرانی ہیں, عربی ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر. اسی زمانے میں فقہ کے یہ قوانین مرتب ہوئے. عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ جو روایات انہوں نے جمع کی تھیں ان کے متعلق عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ مثلہ ماہو, یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہیں. وہی کی 2 قسمیں ہیں, ایک قرآن کے اندر ہے, ایک ان کے اندر ہے. اور آگے عقیدہ یہ کہ اگر قرآن میں اور ان میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو منسوخ سمجھو, اس کے حکم کو نافذ کرو. یہ عقیدہ ہے. فقہ کے قانون آئے, انہی کے مطابق بنے ہوئے, اور ان میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان میں اور قرآن میں کہیں آپ کو تصادم نظر آئے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کی تعویل ایسی ہو جائے جو اس کے مطابق ہو. نہ ہو سکے تو پھر قرآن کو منسوخ سمجھو اور فقہ کو نافذ سمجھو. یہ اس دور میں ہوا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن درمیان میں سے نکل گیا.
قرآن اس کے بعد صرف تلاوت کی غرض سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ اس 1000 سال میں کہیں بھی قرآن کے مطابق کوئی قانون نہ مرتب ہوا ہے نہ نافذ ہوا ہے۔ 1000 سال سے یہ کچھ چلا آ رہا تھا۔ اسی صدی کے ابتدا میں مختلف ممالک سے ایک آواز اٹھی کہ یہ اجمی اسلام کب تک مسلط رہے گا ہمارے اوپر، آئیے کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق کوئی نظام قائم کرے۔ ترکی میں حلیم پاشا، مصر میں عبدہ مفتی، پاکستان میں سر سید، اور پھر اقبال نے تو ساری عمر ہی اسی میں ورز کر دی جناب۔ اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے پاکستان کی یہ تاریخ جو تھی یہ جاری کی اور پاکستان کی مملکت قائم کر لی۔ مقصد یہ تھا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن دنیا سے ان 3 لعنتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ شخصی حکومتیں، انسانوں کی حکومتیں، خواہ اس کی شکل جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری، اور ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کی سلطنتیں تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ قرآن کی حکومت کہیں قائم ہو جائے۔ اس کا توڑ مسلمان کو غیر مسلمان تو یہ کر نہیں سکتے۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ جو کچھ ہرمزان نے اور ایرانیوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور جو اس کے خلاف اب ذرا سی تحریک کہیں اٹھ رہی ہے، اس اسلام کو پھر سے فروغ دیا جائے کہ جو انہوں نے قائم کر کے آج تک چلایا تھا۔ اس اسلام کو دبا دیا جائے، پاکستان جس کے لیے بنا تھا، اور اس اسلام کو فروغ دیا جائے۔ یہ جو تحریک ان کی طرف سے چلی ہوئی ہے اسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں۔ اساسی اسلام اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ معاف رکھیے گا ذرا ایک سیکنڈ کے لیے۔ وہ جو میں نے کہا ہے اتنے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہاں یورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں، وہاں جس اسلام کے فروغ کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ذرا اس کی تفصیل کہیں پڑھیے گا۔ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ غالباً ٹورنٹو سے ایک رسالہ ان کا نکلتا ہے، 15 روزہ اخبار نکلتا ہے، الحلال، کینیڈا سے۔ اس میں ایک کالم ہے اسلام اور زندگی کے مسائل، اس کی ایک اشاعت 15 اپریل کی جو ہے، اس میں اس کالم میں سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے اسلام کا کہتے ہیں کہ فروغ ہو رہا ہے۔ سوالات یہ ہیں، اگر سفر میں غلطی سے سمت قبلہ کے خلاف نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قضا نماز کس طرح ادا کی جائے؟ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کس طرح دی جائے؟ اور باکسنگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہے وہ اسلام جس کا وہاں فروغ ہو رہا ہے۔ روپیہ سیلاب کی طرح بہہ رہا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو جس اسلام کو امریکہ اور یورپ اپنے یہاں پھیلائے گا اور ہمارے ملکوں میں بھی وہ اس تیزی سے پھیلے گا، وہ اسلام کس قسم کا ہوگا؟ وہی جو ایران نے پھیلایا تھا آ کر۔ علامہ اقبال کی نگاہ دور رس نے عزیزان من اس خطرے کو بہت پہلے سے بھانپ لیا تھا۔ مومن کی نگاہ قرآن کی بصیرت نے جو انہیں حاصل کی تھی، بہت دور سے خطرے کو بھانپ لیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ سلطنتیں اس آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گی۔ ان کی آخری کتاب ہے ارمغان حجاز، جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی، مرتب تو پہلے ہو گئی تھی۔ اس میں حصہ اردو میں ایک نظم ہے، ان کی بڑی طویل نظم ہے، اور میرے نزدیک ان کے کلام کا سارا ملخص جو ہے وہ اس نظم میں آ گیا ہے۔ بڑی مؤثر ہے، بڑی بلیغ ہے، ڈرامائی انداز ہے اس کا، نظم کا بڑی دلچسپ۔ عنوان ہے اس کا ابلیس کی مجلس شورا۔ سٹیج یہ ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابلیس اپنی مجلس شورا کو لے کے بیٹھا ہے، پریزائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اس کا ہر ایک مشیر، وزیر، مشیر سمجھیے شورا جو ہے، وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ پنجابی شیطان دے شتونگڑے کہنے ہوندے سن ساڈے،
وہ مجلس شورا کے ارکان کہتا ہے ان کو، وہ پیش کرتے ہیں اپنا اپنا کارنامہ کہ ہم نے اسلام کو مٹانے کے لیے، ہم نے دنیا میں انسانیت کو صحیح راستے پر آنے کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں پیش کی اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، یہ وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ساری نظم میں ہیں۔ جتنی تاریخیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں عزیزان ایمان، ان سب کی رپورٹیں ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شیطان اس میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ ان میں سے آخری اس کا وزیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خطرہ ہمیں نظر آتا ہے، فلاں سے، جمہوریت سے خطرہ نظر آتا ہے، روس کی مزدکیت کمیونزم سے خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری نگاہ صاف نہیں بات کر سکتی، تم نہیں پہچان سکے کہ خطرہ کہاں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ اس نے جب یہ کہا اس امت کی بات، مشیروں کی آنکھوں میں ایک خندہ دزدیدہ تھوڑا سا پھیل گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ امت، اور یہ خطرے کا باعث ہمارے لیے۔ اس نے بھانپ لیا، یہ کہا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، میں یہ سب جانتا ہوں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے اس کا توڑ کیا ہے، کیا کریں؟ کہا بات آسان سی ہے، ان کو بتاؤ کہ تمہارا حقیقت میں دین اسلام ہے کیا اہم مسائل ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے، اور ان کو ان میں الجھا دو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ایک منٹ جی، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کہا ان میں الجھا دو ان مسائل کے اندر۔ یاد رکھو ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ آہا شہداء علی الناس قرآن نے کہا اس امت کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی پروگرام بتائیے ہمیں کہ ہم کریں کیا، کہنے لگے بڑے آسان بات ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیراں ہے گیا نگرام، کچھ نہیں بگڑتا۔ عزیزان ایمان، یہ ہے فنڈامنٹلزم کی تاریخ جو آپ کے یہاں چلے جائے گی۔ مجھے کسی کی نیت پہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مغرب اور یورپ میں جس اسلام کے فروغ کے لیے یہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ یہ اسلام ہے جو اس نے کہا تھا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ بیدار نہ ہو جائے امت کسی طرح سے، قرآن کی طرف نہ آ جائے یہ امت کسی طرح سے۔ عزیزان ایمان، یہ خطرہ جو تھا تاریخ پاکستان کے دوران ہندو کو بھی تھا۔ 1941 میں لدھیانہ کے مقام پہ تمام ہندوستان کی ہندو کانفرنس ایک ہوئی تھی، جس کی صدارت بمبئی کے مشہور اس زمانے کے کانگریسی لیڈر مسٹر منشی نے کی تھی۔ اس نے اس اپنے خطبہ صدارت میں اپنے سامعین سے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج کل مسلم لیگ جو تحریک اٹھائے ہوئے ہے اور جو مطالبہ کر رہی ہے اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے اماکن بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی سانچوں میں ڈھل سکے۔ 41 میں ہندو کہتا ہے کہ یہ ہے جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، قرآنی سانچوں میں ڈھل سکے۔ اور اس کے بعد اس نے وہی سامعین سے پوچھا تھا
کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں نیشنلسٹ مسلمانوں سے، ان علماء سے، کہ انہوں نے مسلم عوام تک پہنچ کر انہیں اس خطرے سے آگاہ کیوں نہیں کیا، اس خطرے سے۔ اور جلسے میں جمعیت العلماء ہند کے ایک مفتی صاحب لدھیانے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہی آواز بلند کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہاں آنے کے بعد ایسا نہیں ہونے دیا۔ یوں شکست کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس دور میں ایرانیوں نے اس کی ابتدا کی تھی، اسی کا احیاء ہے جو اب یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نیک نیتی سے ہو رہا ہے، میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کی نیت میں شبہ کرنے سے کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک غلط چیز محض نیک نیتی کی وجہ سے کی جائے تو صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ باطل نیک نیتی سے کیا ہوا حق تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سارے باطل کے اہل مذاہب جو ہیں وہ نہایت نیک نیتی سے اپنے اپنے عقیدوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، جن کی قرآن مخالفت کر رہا ہے۔ یہ تو سوال نیک نیتی کا ہے۔ نیک نیتی سے جو نقصان رساں چیز آئے گی، اس کے نقصان کے اثرات تو غائب نہیں ہو سکتے۔ کتنی مائیں ہیں جو رات کو بچے کو سلانے کے لیے ان کو افیون چٹاتی ہیں بڑی نیک نیتی سے، بڑی ہمدردی سے، لیکن اس کی ہمدردی اور نیک نیتی سے افیون کے مضر اثرات تو زائل نہیں ہو جاتے عزیزان، وہ تو اثر کرتے ہی۔ اگر نیک نیتی سے بھی یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہرحال یہ اسی تحریک کی تائید ہو رہی ہے کہ جو مشرق مغرب کے یہ ممالک یورپ اور امریکہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ ملوکیت، شخصی حکومتیں قائم رہیں، نظام سرمایہ داری قائم رہے، مذہبی پیشوائیت قائم رہے، اور یہ ہے اس کی جو تائید ہمارے حضرات کرتے ہیں۔ یہ تھی وہ عزیزان من، وہ جنگ جو وہاں لڑی گئی، یوں انہیں شکست ہوئی، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ یہاں یوں آئے، اور اتنے عرصے کے بعد پھر اب یہ ان کو موقع آیا۔ یہ وہی فقہی قوانین ہیں جو اس دور میں ان ایرانیوں نے بنائے تھے، وہاں پہنچ ایرانیوں کے دور میں جو چل سکنے کے قابل نہیں، جنہیں مودودی مرحوم منجمد شاستر کہہ کے کہا کہ اس کو نافذ کر دو۔ منجمد شاستر چل ہی نہیں سکتا نا جی، وہ کہہ دیا نا کہ امپاسبل ہے، ہمارے سربراہ مملکت نے وہ نافذ کر دیا۔ وہ جو مائیکل نے جس نے مجھ سے انٹرویو دیا تھا، میں بھانپ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر کتنا مذاق اور ہنسی کی ہنسی آ رہی ہے۔ امپاسبل جو کچھ بھی ہے، یہ عزیزان من جو اسلام یہاں کا لائے گا۔ اس کے باوجود میں مایوس نہیں، مایوس قرآن کا طالب علم کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کا نظام بلاخر دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے گا۔ زمانے کے تقاضے مار مار کے لا رہے ہیں اس طرح۔ یہاں 4 سال پہلے جب یہ ہجوم ہوا اور یہ قوانین نافذ ہونے لگے اور یہ کچھ ہوا، تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اب تو قرآن کی آواز تو دب گئی، اب تو اس کے لیے کوئی موقع نہیں رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر غلبہ حاصل ہو رہا ہے ان قوانین کو جو خلاف اسلام ہیں، تو خوف ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ڈرو نہیں، زمانے کے تقاضے بعض اوقات ایک ایسی تدبیر کیا کرتے ہیں کہ ادو شر برانگیزت کے خیر مادر آباشد، کہ شر سے خیر نکلا کرتا ہے۔ یہ تو بڑا اچھا، میں نے ان سے کہا تھا، لکھا ہے میں نے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ آج تک یہ چیز نظری طور پر پیش ہوتی تھی، اور ہم جب کہتے تھے نا کہ یہ ایسے قوانین ہیں، یہ ایسی روایتیں ہیں، مانتے ہی نہیں تھے ہمارے والے کہ نہیں صاحب کبھی ایسا بھی ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو انہوں نے عملاً یہ قانون بنائے اور نافذ کیا اور خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ناممکن العمل ہے، اب وہی دوست آ رہے ہیں میرے پاس کہ تم ٹھیک کہتے تھے۔ چلے گا قرآن ہی عزیزان من، یہ جو قرآن نے کہا، خدا نے کہا ہے نا کہ اس میں آخر الامر غالب آ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی کوششیں بھی ہوتی ہیں، یہ زمانے کے تقاضے حالات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں صاحب۔ یہاں خود یہ چیز جب کہی جا رہی ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے، اس مسلمان کی حیثیت سے ایک مملکت قائم کرنی ہے، تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہے تو کون سی اور چیز باقی رہے گی؟ اب پھر قرآن باقی رہے گا عزیزان مان، آئے گا انشاءاللہ، خدا کا یہ دعویٰ ہے، قائم ہو کے رہے گا۔ اور قرآن نے تو کہا ہے کہ کوئی ایک قوم اگر نہیں کرے گی
تو ہم اس کی جگہ دوسری قوم لے آئیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی. اس کے ہاتھوں سے یہ قائم ہوگا. قرآن کا نظام نہ کسی خاص قوم کا محتاج ہے، نہ کسی ملک کا، نہ کسی زمانے کا. عالمگیر انسانیت کے لیے عالمگیر نظام ہے جس نے دنیا میں قائم ہو کر رہنا ہے عزیزان مان. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ کامیاب تو کامران تو اسی نے ہونا ہے. بس اتنی سی بات ہے ایمان کی کبھی کبھی کہہ دوں کہ یہ بالآخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. کبھی کبھی یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں. لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں اس کی محفل کی رونق میں تو کمی نہیں آ جاتی. یہ رونقیں بڑھیں گی عزیزان مان. قرآن کا نور چمکے گا، دنیا اسے قبول کرے گی. خدا نے نبوت ختم کر دی، آخری پیغام اپنا بھیج دیا قیامت تک کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. عزیزان مان اگر اس نے قائم نہیں ہونا ہے تو یہ معاف رکھیے سب کچھ بیکار گیا. خدا کا یہ پروگرام بیکار جا سکتا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ کہتا ہے کہ مشرک کتنی ہی اس کی مخالفت کیوں نہ کریں قائم ہوگا. ہم تو اس امید پہ جیتے ہیں. جی چاہتا ضرور تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ ہو جائے، لیکن کیوں یہ ضرور ہو کہ خدا کے پروگرام ہماری خواہشات کے پابند ہوں. یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کہی تھی کہ یا اللہ میری زندگی اسی تگ و تاز میں مار کھاتے ہوئے پٹتے ہوئے گزر جائے گی، کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا. میں نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جی میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو رعایت کر دیتا حضور کی. اتنی بڑی ہستی اتنی سی بات مان رہی ہے. کہا کہ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا فریضہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جانا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہمارے قانون کے لیے ہے کہ قائم کب ہوا. تمہارا فریضہ اتنا ہی ہے. تم مایوس اس لیے ہو جاتے ہو کہ تم اپنا فریضہ وہ سمجھ لیتے ہو جو تمہارا فریضہ نہیں ہوتا. وہاں تک اپنے آپ کو رکھو. تمہارا فریضہ اس پیغام کو عام کرتے چلے جانا ہے. یہ ہمارا قانون فیصلہ کرے گا کہ یہ عملاً نافذ کب ہوگا. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں ہی ہو جائے. اور یہاں سے ایک حسین واقعہ یاد آ گیا. غالباً مارچ 47 کی بات ہے قریباً. قائد اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے عزیزان من، میں کیا اور قائد اعظم جیسی بلند بالا شخصیت کیا رابطہ تھا اور کیا تعلق ہو سکتا تھا. آپ حیران ہو گئے. صرف قرآن کا تعلق تھا جو مجھے اتنی اجازت انہوں نے دے رکھی تھی کہ تم آؤ یہ دیکھ لو کہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا، بغیر اپائنٹمنٹ کے آ جایا کرو صاحب. اور وہاں یہی بات ہی ہوا کرتی تھی. تو یوں ہی شدہ شدہ میں نے یہ چیز کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ جواب دیا تھا. تو میں نے دیکھا ان کی عادت ہی وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہنگورا دیتے ہیں، یس مائی بوائے، یہ وہ کرتے جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی. میں نے ان کی طرف دیکھا تو کچھ اداس سے تھے. میں تو کام گیا کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے کہ جو صورت. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا یہی جو تم نے یہ کہا ہے. ذہن میں خیال یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے حبیب کے لیے بھی کچھ رعایت نہیں اس میں برتی اور ان سے نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے. تو سب جی تو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے تو یہ یقینی وعدہ نہیں دیا جا سکتا. یہ کچھ خیال ہوا. مجھے بڑی ٹھیس لگی کہ میں نے بڑی غلطی کی، سوچا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اٹھ کے چلا. کیا بات تھی شخص عزیزہ نے من، خدا کرے کہیں ان کی تاریخ جو ہے سوان حیات بھی مرتب ہو جائے. مجھ سے جاتے ہوئے کہا کہ مائی بوائے ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا سے یہ جواب ملا تھا تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنی تگ و تاز کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ نہیں دیا تھا. کہنے لگے پھر اس احساس سے ہمیں بھی اپنی تگ و تاز کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اور جب یہ کامیابی ہوئی تو کراچی میں پھر ان کا یہی 25 دسمبر ہی تھا یوم پیدائش، اس میں ایک تقریب تھی، اس میں وہ آئے ملتے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ دیکھا نا
ہماری زندگی میں ہو گیا نا، مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، قائم ہو گئی نا یہ بات اپنی زندگی میں۔ بڑی شگفتہ طبیعت تھی، کہنے لگے یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہوا ہے، ورنہ اللہ میاں نے تو بڑا روکھا سا جواب دیا۔ ہاں ہاں، لیکن عزیزان من، اتنی محنتوں سے یہ لی چیز اس عظیم مقصد کے لیے یہ حاصل ہو گئی صاحب۔ زاغوں کے تصرف میں ہے شاہوں کے نشیمن۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ یہ قائم ہو کر رہنا ہے۔ عزیزان من، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری معروضات کو سنا۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب میں میرے نزدیک کہ جنہوں نے اس کے زیر قیادت 10 سال بسر کیے تھے، اس سے بہتر اور خطابات کیا ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی بات ان کے حوالے سے کی جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ احباب۔